لائٹ بند کرو۔ حضرات گرامی، آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے، 1444 ہجری ہے۔ اور 10 اپریل سن 2023 عیسوی ہے۔ سب سے پہلے آپ احباب کو بتا دوں کہ آج روزوں کو فرض ہوئے 1442 سال اور 15 دن گزر چکے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، روزوں کا جو آرڈر آیا تھا وہ تقریباً 2 شعبان المعظم کو قرآن حکیم کی آیاتیں نازل ہوئی تھی۔ ایمان والوں کو آرڈر تھا کہ روزے رکھو۔ اس کی تیاری میں 28 دن لگائے گئے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ روزے جو فرض ہوئے تھے وہ مکہ معظمہ میں نہیں، مدینہ طیبہ میں ہوئے تھے اور 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ روزوں کو فرض ہوئے 1442 سال گزر گئے۔ 2 شعبان المعظم کو آرڈر آیا۔ ابھی رمضان کو تو دیر ہے۔ کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو ٹائم کافی پڑا ہے، یہ جمعہ بھی ہے، 17 شعبان المعظم کا اگلا جمعہ ہے 24 کا، پھر اس کے بعد رمضان کا پہلا روزہ آئے گا جمعے کا۔ جمعرات کا بھی ہو سکتا ہے، یہ جمعے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر چاند 29 کا ہوا تو پھر تو جمعرات کو روزہ ہوگا، ورنہ 30 کا چاند، کیونکہ یہ چاند بھی 29 کا گزرا ہے نا۔ اب امید ہے چاند 30 کا ہوگا۔ تو کئی لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ مولوی حبیب پہلے سے شروع کر رہا ہے۔ پہلے سے شروع کرنا نبی کی سنت ہے۔ امام الانبیاء نے رمضان کی تیاری 28 دن پہلے شروع کرا دی تھی۔ بگل بجایا گیا، اعلان کیا گیا، لوگوں کے دروازے پر دستک دی گئی، لوگوں کو یہاں تک کہ بلایا گیا کہ آؤ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اس کے سارے مسائل بھی سمجھو اور روزے بھی رکھو۔ ہم احباب روزہ 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 کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہا۔ صیام جو ہے، مصیام جو ہے، یہ روزے کو کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا۔ ہم احباب اردو میں روزہ کہتے ہیں۔ روزے کا پہلے تو یہ سمجھو کہ معنی کیا ہے۔ روزے کا معنی ہے کھانا نہیں، پینا نہیں
اور جماعت سے رک جانا. بات کو سمجھنا. آج ہی صبح دوست سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے منع کر دیا اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا. لوگوں کو شرم نہیں آتی، زنا کرتے ہیں. کتنا سخت آرڈر آیا. یہ روزے اردو کی ڈکشنری میں جا کر دیکھ لینا کہ روزے کا معنی کیا ہے. کھانا پینا اور جماعت سے رک جانا، مباشرت سے رک جانا، یہ معنی ہے. لوگ توجہ نہیں کرتے. بہت سارے اب مسائل بھی ہیں. سیری کرنا سرکار کی سنت ہے، جان بوجھ کر سیری نہ کرنا اچھا عمل نہیں، سنت کی خلاف ورزی ہے. طلب نہ ہو 2 گراں 2 نوالے کھا لو نبی کی سنت سمجھ کر، پانی پی لو یا دودھ پی لو. سحری کے ٹائم کھانا اور سحری تاخیر سے بھی کرنا نبی کی سنت ہے. یہاں جو ٹائم آ رہا ہے اذان کا صبح کا، ایسے ہی اب ٹائم کم ہو رہا ہے. اس ٹائم کے مطابق 7 منٹ پہلے روزہ بند ہو جاتا ہے، اذان سے 7 منٹ قبل روزہ بند ہوتا ہے. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک آخری اذان ہوتی رہی تو سحری کرتے رہو. سحری نہیں ہوگی، آپ کا روزہ نہیں ہوا. اور قاری محمد امین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سچ کہتے تھے کہ جو لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرنے والے مولوی ہوتے ہیں ان کو کھانا جلدی پہنچایا کرو، ورنہ یہ تو دوپہر تک وقت روزے کا باقی بتائیں گے. جب ان کا پیٹ جلد بھر جائے گا آپ کو ٹائم بھی صحیح بتائیں گے. عام روٹین میں بڑی بڑی کمپنیاں بھی اور بڑے بڑے مدرسے بھی یہاں تک کہ رمضان المبارک کا شیڈول پورے ماہ کا چھپواتے ہیں کہ سحری کس ٹائم ختم ہوگی، افطاری کس ٹائم ختم ہوگی، اور ملتان سے لاہور کا کتنا فرق ہے، ملتان سے کوئٹے کا کتنا فرق ہے، ملتان سے کراچی کا ٹائم کا کتنا فرق ہے. یہ سارے کے سارے آپ کو ٹائم کا شیڈول بھی بتایا جاتا ہے تاکہ کسی کا روزہ خراب نہ ہو. سارا کچھ چھپوانے کے باوجود بھی لوگ پھر بھی غلطی کرتے ہیں کہ صبح کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں پھر بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ فجر کی اذان سے 7 منٹ پہلے سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لوگ خیال بھی نہیں کرتے. جی 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 ہاں بعض اوقات لوگ فوراً اذان بھی دینے لگ جاتے ہیں. سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بھی 7 منٹ بعد جو ٹائم شروع ہوگا اسی میں اذان دی جائے گی. ادھر اعلان کر رہے ہوتے ہیں روزے داروں، اللہ نبی کے پیاروں، جنت کے حقداروں، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، نیت کر لو. فوراً ہی بولے اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی عثمان نے صحیح کہا ہے کہ جب یہ اعلان کرنے کے بعد بھی 7 منٹ بعد اذان دو نا. جو ٹائم ابھی اذان کا ٹائم شروع نہیں ہوتا مولوی بھی لاؤڈ اسپیکر پر اذان پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے. ماہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے اکثریت سحری کے ٹائم میرے پاس فون آ جاتے ہیں. کچھ لڑکے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھات آ رہی ہے، کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دھات ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. رکھ سکتے ہو.
میری عادت ہے ذرا وضاحت ضرور کرتا ہوں، یہ بات نہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں کرنا نبی کی سنت بھی ہے۔ دھات کہتے ہیں منی کی طرح سفید سفید قطرے گرنا، جریان کہتے ہیں پانی کی طرح قطرے گرنا، چاہے جریان ہو چاہے دھات ہو، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے سحری کھائی، صبح کی نماز کی پرواہ نہیں کی، سحری کھاتے ہی سو گئے، تھکے ہوئے ہیں نا بھائی، رات کو 1 بجے تک ٹچ موبائل صاحب نے ہماری جن نہیں چھوڑی۔ یہ ٹچ موبائل نہیں ہے، چٹ موبائل ہے، سارے کو چٹ کر رکھے تھے۔ رات کو چٹ موبائل سے 1 بجے تک فرصت نہیں ملتی، سحری کھائے سو گئے، اطلام آ جاتا ہے۔ اطلام آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مجھ پر فرض ہے نا کہ ایسے مسائل بتانا، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ اسی طرح نوجوان لڑکیوں کو بھی لیڈیز مرد ہوتی ہے، خاص دنوں میں تو روزہ ویسے بھی نہیں رکھ سکتی، لکوریا کی وجہ سے کئی نوجوان لڑکیاں نہیں رکھتی۔ یہ یاد رکھنا کہ اس مرض کی وجہ سے یہاں تک کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے سحری کر لی، دانت میں خول ہوا، کوئی مسئلہ ہے، بعض اوقات لوگوں کے دانت میں بوٹی پھنس جاتی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا روٹی کا پھنس جاتا ہے، اس پر بھی مسائل پوچھتے ہیں، قاری صاحب معمولی سی بوٹی جو ہے دانت میں پھنسی تھی وہ زبان لگا کر نکالی، اندر نگل گئے، کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، شرط ہے کہ چنے کا دانہ، چھولے کا دانہ جتنا بڑا ہوتا ہے، مقدار اگر اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر مقدار اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قدرتی ہلکی پھلکی کیا آ جائے، ابتا آ جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت زیادہ الٹیاں آ جائیں اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلے بھی ساتھ ساتھ یاد رکھو، جان بوجھ کر حلق میں انگلی مار کر اب نکال رہے ہو، کیا کر رہے ہو، قدرتی ہلکا سا ابتا آیا، خاص طور پر صبح سحری کرنے کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جال کا مسواک کرنے لگ جاتے ہیں، جال کا مسواک کرتے کرتے ذرا حلق میں پھیرا، ہلکا سا معمولی سی کیا آ گئی، سوال کرتے ہیں، صبح فون آ جاتے ہیں سحر کے ٹائم، مولوی حبیب مسئلہ بتا، کیا ہمارا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ نہیں ٹوٹتا، ہلکا سا ابتا آ جاتا ہے، برش کیونکہ آپ نے رج کے کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے اور ادھر آپ جال کا مسواک کر رہے ہیں، ہلکا سا وہ کیا تو وہ ہو جاتا ہے، مسئلہ معمولی بات ہے۔ اسی طرح مسائل کافی سارے ہیں۔ اب یہ مسئلہ آیا سامنے کہ نوجوان ہے، سحری کا ٹائم اتنا ہے، یا سحری کر سکتا ہے یا ناپاک ہوا پڑا ہے، ناپاکی کی وجہ بھی یاد رکھنا، اگر اطلام ہے، مباشرت نہیں، اطلام ہے تو اس میں علماء نے کہا ہے کہ حدیث میں بھی موجود ہے، کلی کر کے ناک میں پانی ڈال کر ہاتھ دھو کر جگہ پاک کر کے کھانا کھا سکتے ہو، حلال ہے۔ اگر مباشرت کی اس کے بعد نہانا جو فرض ہے وہ جان بوجھ کر آپ نے تاخیر کی، غلط کر لیا، قدرتی اور چیز ہے، جان بوجھ کر اور چیز ہے، یہ ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن حکیم آ گیا مالک کی کائنات کی طرف سے، فرمایا کہ ہم نے اجازت دے دی اپنی بیویوں کے پاس روزوں کی راتوں میں جا سکتے ہو، لیکن ٹائم کا خیال کرنا، سحری کی تاخیر نہ ہونے پائے، پاکی کی تاخیر نہ ہونے پائے، یہ لازم ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مالک کی کائنات کا قرآن آ گیا، اس پر عمل کرنا اب لازم ہے۔ اب ذرا قرآن حکیم کی طرف چلو۔ یا اللہ بتائیں روزہ کیا ہے اور کیوں فرض ہوا؟ یہ بھی بتا دوں کہ آیاتیں اترنے سے پہلے یہاں تک کہ روزہ ہر ماہ میں 3 دن رکھے جایا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں مجھے 13، 14 اور 15 تاریخ کے بارے میں تو نہیں ملا، اتنا ضرور ملا ہر ماہ میں 3 روزے رکھے جایا کرتے تھے اور عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ یہ آرڈر منسوخ ہوا۔ اب جو آیاتیں پڑھنے لگا ہوں اس میں جو روزوں کا آرڈر ملا وہ سارا موجود ہے قرآن حکیم میں۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں، نبی کے غلاموں، جانثاروں، تم پر یہاں تک کہ روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ آمنو، ایمان والوں پر، کتب علیکم الصیام، روزے جو ہیں وہ تو تقوی، ایمان، پرہیزگار کے لیے فرض کر دیا گیا۔ سب سے بڑی بات ایمان والا کرا دیا اللہ پاک نے۔ کس کو؟ مسلمان کو۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کسی اور نے مسلمان نہیں کرایا، خود اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو ایمان والے ہیں۔ روزے دار کی ایمان کی تصدیق کرنے والا صدر نہیں، وزیر نہیں، مولوی نہیں، مفتی نہیں، ماں باپ نہیں، عزیز و اقارب نہیں، خاندان والے نہیں، یار دوست نہیں، روزے دار کی ایمان کی تصدیق کرنے والا خود مالک کی کائنات ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ایمان والا تسلیم کیا ہے، کس نے؟ اللہ عز و جل نے، کسی اور نے نہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ روزے فرض کیے گئے، الہی کیا بات ہے؟ کھانے کی کمی ہے، پینے کی کمی ہے، آخر کمی کیا ہے؟ کیوں آرڈر دیا کہ کھانا نہیں، پینا نہیں؟ آج کل بھی جو روزہ آ رہا ہے وہ تقریباً 15.5 گھنٹے کا روزہ ہوگا، 15 گھنٹے، اور آخری روزہ آپ کا 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم بڑھ جائے گا ابتدائی روزے سے۔ اتنی بھاری ذمہ داری۔ الہی میرے گھر فریج میں سامان پڑا ہوا ہے، امیر ہوں، استطاعت والا ہوں، مالدار ہوں، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہے، پانی موجود ہے، پابندی آخر وجہ کیا؟ ویسے ہے بیوی میرے لیے حلال لیکن روزے کے ساتھ حرام۔
اب روزے کے ساتھ بیوی کے پاس جانا حرام کرا دیا، جائز نہیں۔ حدیث سنا دوں، فرض روزے کے بارے میں بیوی کو اجازت نہیں شوہر سے پوچھے، مسئلہ سمجھ لینا۔ فرض روزے کے بارے میں بیوی کو اجازت نہیں کہ شوہر سے پوچھے کہ میں روزہ رکھوں یا نہیں۔ نوافل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا جائز نہیں۔ نوافل روزہ اگر کوئی عورت ذات رکھنا چاہتی ہے، شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، شوہر حیات ہے، شوہر سے اجازت لینی پڑے گی۔ بھائی عثمان ایسے ہے نا مسئلہ، ورنہ نوافل روزہ رکھ نہیں سکتی، فرض کے بارے میں پوچھنا لازم نہیں۔ الہی کھانے پینے اور جماعتیں کیوں پابندی لگا دی؟ کیا اس ذمہ داری میں امام الانبیاء کی امت شامل ہے اور کوئی نہیں؟ آوازیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو نبی آئے ان کی امتیں آئیں، ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے ہوئے تھے۔ روزہ تو ایسا عمل ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کی امت پر لازم کرا دیے گئے۔ قرآن کا بیان ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ حدیث کے بارے میں کہہ سکتے ہو سکتا ہے ضعیف ہو، یہ تو قرآن کی آیات پڑھی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو قبل آئے، پہلے آئے، وہ بھی روزے رکھتے رہے۔ چلو جی ٹھیک ہے، یہ روزہ امام الانبیاء کی امت پر فرض کرا دیا گیا اور نبیوں کی امت پر بھی لازم کرا دیا گیا۔ اس کا ثواب کیا ملے گا؟ اس سے کیا ملے گا؟ نفع کیا ملے گا؟ میری بات نہیں، قرآن اعلان کرتا ہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا، پرہیزگاری ملے گی، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ تقوی ملے گا، پرہیزگاری ملے گی، خوف خدا آئے گا۔ تقوی کیا ہے؟ ہم مولوی احباب کہہ تو دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ثالث جو ہے حضرت عثمان غنی ہے، آپ ثانی ہے خلیفہ، بتائیں تقوی کیا ہے؟ فرمائے ایک آدمی جنگل سے آ رہا ہے، جھاڑیاں بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں اور موذی جانور کے بل بھی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا باہر نکل آئے، اسی کا نام تقوی ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے بڑی بڑی حسینہ ملتی ہیں، یہاں تک کہ زنا کے لیے دعوت دیتی ہیں، بعض اوقات کوئی یار ایسے مل جاتے ہیں، آ یار پار کے چلوں، وجہ لے تھپڑ پونے نا دماغ صحیح تھا ہوں گا۔ اور ادھر ادھر سے معاشرے میں 3600 لوگ ڈنگنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی اپنے ایمان کو بچاتا ہے، نماز اور قرآن کی طرف یہاں تک کہ گامزن رہتا ہے، اپنے آپ کو اسی طرف زیادہ سے زیادہ دن رات لگا رہتا ہے۔ یہ بھی سب سے بڑا تقوی ہے جو پیسے کو ترجیح نہ دے، ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ۔ ان لوگوں کا بھی ایمان کمزور ہوتا ہے، تقوی کمزور ہوتا ہے، جو پیسے کے پیچھے سارا دن رات بھاگے پھر رہے ہیں۔
قرآن حکیم نے اعلان کر دیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور دنیا مانگنے والوں، مال و متاع، مال و زر، ساری کائنات کا اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہی ہوں، ہر ایک چیز میرے ہی قبضے میں ہے، میری قدرت میں ہے، ہر ایک چیز کا مالک ہوں، خزانوں والا میں ہوں، عطا کر دینے والا میں ہوں۔ اگر دنیا مانگو گے مل جائے گی۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں حصہ نہیں دوں گا۔ اسی کی اگلی آیات میں اللہ پاک نے اس گروہ، اس طبقے کو کامیاب کرا دیا جو یوں مانگتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو کہتا ہے الہی میری دنیا اچھی بنا دے، میری آخرت اچھی بنا دے، اور مجھے دردناک عذاب سے بھی بچا لینا۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ان دنوں میں غریبوں کا خیال کرنا، بیوہ عورت ہے 8-10 بچے لے کر بیٹھی، حدیث شریف میں آتا ہے ان کا خیال کرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا، سحری اور افطاری کا خیال کرنا، یہ سارا کا سارا تقوی ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے پورا کرنا۔ انشاءاللہ سب کہہ دو کہ اس رمضان المبارک جو آنے والا ہے 30 روزے ہوں گے۔ اگر کسی کے 5 رہ گئے، عید کے بعد ان گنتی کو پورا کرنا لازم ہے، قرآن کا فیصلہ آ گیا۔ اب کن کن پر لازم ہے؟ جیسے چودھری یوسف صاحب تشریف فرما ہیں، انہیں دل کی تکلیف ہے، اگر ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے ان کے لیے رخصتی بھی ہے۔ اس کے لیے مفتیوں کے پاس جانا پڑے گا۔ بعض مسائل بڑے باریک ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے 80 سال عمر ہے، 4 پہی پر پڑا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے دادا ابو 80 سال کانپ رہے ہیں، 4 پہی پر پڑے ہیں، کیا اب روزہ نہیں رکھ سکتے، کیا کریں؟ لیکن نہیں، رخصتی آ گئی۔ لیکن میں جو ترجمہ پڑھ رہا تھا فتح محمد جلندری صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا کہ استطاعت والے کو یہ آرڈر ہے کہ ایک غریب کو کھانا کھلائے ماہ رمضان میں فدیہ کے طور پر، ایک مسکین کو کھانا کھلائے فدیہ کے طور پر۔ یہ بتا رہا ہوں فتح محمد جلندری صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اچھا ہی ہے ترجمہ۔ قرآن حکیم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، استطاعت والا مالدار اگر بیمار ہے، حالت غیر ہو گئی، روزہ تو نہیں رکھ سکتا، فدیہ کے طور پر ایک غریب کو کھانا ضرور کھلائے۔ اور جمہور علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اس آیات سے مراد یہ ہے کہ استطاعت والا خود بھی جوان ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن اوروں کو روز، یہاں تک کہ ایک مسکین، ایک غریب کے یہاں کھانا پہنچائے، یا چاہے سحری ہو چاہے افطاری ہو۔ یہ بھی ترجمہ جمہور علماء کا بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں۔ کیوں؟ اگلے جو لفظ ہے نا اس پر غور کرو، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جو نیکی میں سبقت کرے گا، آگے بڑھے گا،
100 روزے داروں کو اگر کھانا کھلائے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس سے بڑا راضی، نیکی میں سبقت کرے گا، آگے بڑھے گا، اس سے بڑا راضی۔ اسی طرح مریض اور سفر والے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ سفر میں بھی اب اختلاف ہو گئے، آج کل یہاں تک کہ ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، لوگ ہوائی جہاز پر سفر کر کے اب تو بابا تقریباً 4-4.5 گھنٹے میں یہاں ملتان سے سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ جو مہینوں کی مسافت تھی آج دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں ہو رہی ہے۔ سفر کے بارے میں 90 میل کے بارے میں بھی ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ یہ علماء کا ایک اجتہادی فیصلہ بھی ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ جیسے ایک ٹائم تھا کہ لاہور آپ کتنے گھنٹے میں پہنچتے تھے، پھر وہ ٹائم آیا 6 گھنٹے میں پہنچتے تھے، آج کل تو بابا 3-3.25 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں آدمی لاہور پہنچ جاتا ہے۔ ٹائم کم ہو گیا نا، ایسے موٹر وے پر اب سفر اور جلدی ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر اجتہادی طور پر تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے، ہماری طرف سے اجازت مل گئی، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ان دونوں وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، پہلے ہی رمضان تھا، 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے، صحابہ کرام کا 16واں روزہ تھا۔ کتنا؟ 16واں روزہ، پہلے ہی رمضان۔ اور صحابہ کرام استطاعت والے نہیں تھے، کوئی لین لاڈ نہیں تھے، کھانے پینے کے لیے نہیں تھا۔ کئی مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں روزہ کھولنے کے لیے صرف کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ کھانے کو ملتا نہیں تھا۔ 16واں روزہ تھا، کفار مکہ کو پتہ چلا یہ روزوں کے ساتھ ہیں۔ پہلے صحابہ کرام جو ہیں تنگ دست تھے، اب دیکھو اللہ نے آرڈر اور بھی دے دیا کہ یہ اور بھی اب بھوکے رہو، سحری سے لے کر افطاری تک منہ تک کہنا آسان ہے منہ سے، کس کی رضا کے لیے؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا، واحد عبادت ہے روزہ جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ سمجھنا کیوں کہہ رہا ہوں، حدیث میں اس کی تفصیلیں آئی ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، ماہ رمضان آئے گا، روزے کی حالت میں نہانے کے لیے جاتے ہو، منو پانی بدن پر بہا دیتے ہو، لیکن حلق کو گھونٹ لیتے ہو، اندر دیکھنے والا کوئی نہیں، بیوی کوئی دیکھ رہی ہے، اولاد دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، حلق کو گھونٹ لیتا ہے۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ روزہ رکھا ہوا ہو لیکن غسل خانے میں جان کر 1 گھونٹ پانی پی لیا ہو۔ بھائی عمر کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ یہ ہے ایمان۔ اور کس پر ایمان؟ اللہ عز و جل پر ایمان، کہ میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا۔ اور اللہ نے بھی بڑا عجیب فرمایا کہ روزے دار کو میں 2 چیزیں، 2 انعام دیتا ہوں۔ ایک تو افطاری، خدا کی قسم آدمی سارا سال مال کھاتا ہے، لیکن جب افطاری کر رہا ہوتا ہے اس کھانے کا جو مزہ آتا ہے کسی اور کھانے میں مزہ ہے بھی نہیں۔ بتاؤ ہے؟ افطاری کا جب کھانا کھا رہے ہوتے حلق سے پانی جا رہا ہوتا ہے، یا پکوڑا منہ میں جا رہا ہوتا ہے، یا سموسہ جا رہا ہوتا ہے، یا منہ میں کھجور جا رہی ہوتی ہے، اللہ پاک نے افطاری کی تعریف کی کہ ایک تو میں نے خوشی دی عند افطاری۔ روزے دار کو سب سے بڑی خوشی
جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے اس کی مل رہی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی سب کہہ دو سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری ذات کے لیے بھوکا رہا، قیامت کے دن میں اس شخص کو روزے دار کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ آخری بات بھی سن لو، قرآن حکیم کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم شعور والے ہو، با علم ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے لیے افضل کام، بہترین کام، اچھا کام روزہ ہی رکھنا ہے۔ یہ جو آج کا بیان ہے تقریباً گھنٹے ڈیڑھ بعد یوٹیوب پر قاری طیب حبیب چینل پر پہنچ جائے گا، قاری طیب حبیب، اور شروع میں نے مسائل ذرا زیادہ بتائے ہیں، اور آئندہ بھی آنے والے جمعے میں روزے کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج بھی میں اگر روزوں کے بارے میں مسائل بیان کر رہا ہوں، نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں، روزوں کا جو آرڈر آیا وہ 2 شعبان المعظم میں آیا، 28 دن سرکار اسی پر بیان کرتے رہے، اسی لیے میں نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے آج 17 شعبان المعظم ہے، آئندہ آنے والا جمعہ 24 شعبان المعظم ہوگا، اس میں بھی بیان ہوگا، پھر اس کا اگلا جمعہ جو ہے پہلا روزہ یا دوسرا روزہ، تو وہ پھر رمضان شروع ہو جائے گا۔ رمضان کے مسائل ابھی سے پڑھو، رمضان کی تعریف ابھی سے پڑھو۔ آخری بات، ٹاپ کی بات، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت جی جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا رمضان المبارک کا، وہ اس کا کیا حل ہے، کیا حال ہے؟ فرمایا جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، اگر رات اور دن 100 سال تک لگاتار روزہ رکھتا رہے، جو اسے رمضان المبارک میں ثواب ملنا تھا، اجر ملنا تھا، وہ 100 سال کے لگاتار روزے رکھنے سے بھی ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ رمضان ہے۔ اب آخری بات، رمضان کہتے ہیں اس مہینے کو، رمضان کا معنی کیا ہے؟ آگ۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ آگ، جلانا، یعنی کہ جلانا۔ کیا جلانا؟ کیا جلانا؟ حدیثوں میں آتا ہے جیسے بھٹی میں دھات کو جلا کر سونے کو صاف کر دیا جاتا ہے، ایسے مسلمان کے گناہوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ ہمارے گناہوں کو آگ لگنے کا مہینہ، نیکیوں میں بڑھاوے کا یہ مہینہ ہی مہینہ ہے۔ یہ اس لیے میں نے ذرا ترجمہ بتا دیا، آئندہ آنے والے جمعے میں زیادہ سے زیادہ تفصیل بتاؤں گا۔ جن احباب نے سنتے پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔